इंशाअल्लाह। यानी पूरा फोकस हमारा तौहीद पे होगा। और अकायद के बाद में सबसे पहले अगर तौहीद का कंसेप्ट किसी का, वननेस ऑफ गॉड, अल्लाह की वहदानियत और खुद कायनात में अल्लाह का वजूद होना चाहिए नहीं होना चाहिए, है नहीं है, ये सिर्फ एक तसव्वुर है, एक बनी बनाई कहानियां हैं, या इसका रियलिटी से हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक है नहीं है, ये जानना बहुत जरूरी है। बहुत से देखिए बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि हम इतने लेक्चर सुन चुके हैं, इतनी मजलिसें सुन चुके हैं, इतने दुरूस सुन चुके हैं, स्कैटर्ड शक्ल में, पराकंदा शक्ल में हमारे ज़हनों में वो मौजूद है बहुत सारी बातें, लेकिन बाकायदा निज़ाम और निसाब की शक्ल में हमें उनका जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनका हमारी ज़िंदगी पे उनके असरात होते हैं। हम जब तक सही तरीके से, मेरा बल्कि हमारे बुजुर्गों का, हमारे जो स्कॉलर्स हैं, हमारे जो असातिज़ा हैं और आइम्मा अलैहिमुस्सलाम या इस्लामी तालीमात जो है, उसका बुनियादी तसव्वुर ये कि जब तक इंसान के जहन में उसके खुदा का और उसके खालिक का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, कोई भी उसका खालिक हो, जब तक वो जिसको भी अपना खालिक समझता है, जब तक कायनात से मुतालिक इस दुनिया के बनाने वाले का कंसेप्ट जब तक इंसान की जिंदगी में क्लियर नहीं होगा, उसकी जिंदगी उस वक्त तक डिजाइन नहीं हो सकती, वो अपनी जिंदगी को उस वक्त तक सही तरीके से गुजार नहीं सकता। क्यों? मैं एक बात अर्ज करता चलूं आपको, मेरी बात ऑलमोस्ट शुरू हो गई है, मैं इंट्रोडक्शन में वाज़ेह करूंगा आपकी खिदमत में। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन होगा, मौज़ूआत का इंट्रोडक्शन होगा और किन किन बातों को हम डिस्कस करेंगे। इंसान की जिंदगी का दारोमदार उसकी फिक्र पे होता है। इंसान की जैसी सोच होगी वैसे, द वे यू थिंक इन द सेम वे यू रिएक्ट। आप जैसा सोचते हैं उसी तरह आप उसको रिएक्ट भी करते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंसान सोचे कुछ और करे कुछ और। इट्स 100% ये इम्पॉसिबल है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जब इंसान जो भी करता है, वो जिस अमल को भी अंजाम देता है, वो उस अमल के मुताबिक ही सोचता है। अगर फर्ज कीजिए कोई चोरी करता है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो बातें मसलन मजहबी सोचे और काम गैर मजहबी करे। अगर वो किसी का कोई माल लूट कर खाता है, तो इट्स इम्पॉसिबल, जितनी भी बड़ी बड़ी वो सर पे टोपी लगा ले, जितने भी बड़ी बड़ी मिसाल के तौर पे वो अपने आप को, अपने चेहरे को दीनी एतबार से जाहिर करे कि मैं बहुत रिलीजियस हूँ और बहुत ऑर्थोडॉक्स हूँ और बहुत फंडामेंटलिस्ट हूँ, ये सब बहाने की और दिखावे की बातें होती हैं। इंसान की जो फिक्र होगी वही उसका अमल होगा। इट्स इम्पॉसिबल कि इंसान सोचे कुछ और। इसको, इस पॉइंट को अपने जहन में रखिएगा। ये बिल्कुल, इस्लाम ने इसको एक नाम दिया है, इस्लाम में इसको कहते हैं निफाक। मुनाफिक का जो आपने लफ्ज सुना है, मुनाफिक का मतलब क्या? मुनाफिक का मतलब ये कि इनफैक्ट आप देखिए मुनाफिक के सिलसिले में भी हकीकत, मुनाफिक करता वही है जिस पे वो ईमान रखता है, लेकिन यानी वो इस्लाम पे ईमान नहीं रखता, वो ईमान रखता है वो इस्लाम के अलावा दूसरे मजहब पे, लेकिन वो दिखाता है कि हम जी, मुनाफिक जो है वो सिर्फ दिखाता है कि आई बिलीव इन इस्लाम, या मिसाल के तौर पे हम इस्लाम के रिचुअल्स पे, इस्लाम के अहकाम पे अमल करते हैं, उस पे एतकाद रखते हैं। दर हकीकत मुनाफिक वही करता है, उसको इस्लाम पे, अल्लाह पे ईमान नहीं है तो वो अल्लाह पे बिलीव नहीं करता। उसको मिसाल के तौर पे नमाज पे ईमान नहीं है तो नमाज वो नहीं पढ़ता। उसको फर्ज कीजिए ज़कात पे ईमान नहीं है तो वो ज़कात का मजाक उड़ाता है। रोजे पे ईमान नहीं है तो रोजे का मजाक उड़ाता है। इंसान के लिए इस नुक्ते को ज़हन में रखिएगा, वही इंसान करता है जिस पे वो ईमान रखता है। लिहाजा कोई भी शख्स, आप आइम्मा ने भी बहुत अच्छा रास्ता दिया कि आप इंसान को अगर देखना चाहते हैं, जज करना चाहते हैं, तो उसकी बातों से नहीं बल्कि उसके अमल से जज कीजिए वो कैसा आदमी है। मैं एक छोटी सी सामने की एग्जांपल आपको दे दूं, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है और कई बार आप लोगों ने सुना भी है। इमाम से किसी ने पूछा कि हम कैसे पहचाने कौन आपका चाहने वाला है, हु इज योर शिया, और कौन आपके चाहने वाला नहीं। इमाम ने कहा कि जाओ देखो नमाज के टाइम पे उससे देखो मेरे चाहने वाले को। इम्तहिनु शियातना इंद मवाक़ित अस्सलात, छठे इमाम की रिवायत। हमारे शियों को नमाज के टाइम पे जज करो, हमारे शियों को नमाज के टाइम पे एग्जामिन करो, हमारे शियों को देखो नमाज के टाइम पे कैसे हैं। मीन्स जो वो कहता है अपनी जबान से, जरूरी नहीं है वो हो वही। इंसान वही होता है जो करता है। बिल्कुल, हमको आज हम लोग मुश्किल ये है कि हम लोग इस ख्याल में हम लोग डूबे हुए हैं कि हम लोग जो कहते हैं हम वो होते हैं ना। कहने से कोई नहीं, बहुत से लोगों ने बहुत कुछ कहा। बहरहाल इमाम शाफई ने इमाम अली की कितनी तारीफ की, लेकिन जो वो कह रहे हैं क्या वो हरगिज़ नहीं है। या कितने लोगों ने जो फर्ज कीजिए इमाम अली की पहली इमामत पे बिलीव नहीं करते, उन्होंने इमाम अली की तारीफ की है। इब्न अबील हदीद ने वो इमाम अली की कितनी तारीफ की, पूरी नहजुल बलागा की शर्ह लिखी उसने, ठीक है। या फर्ज कीजिए और भी आज के हम अगर रिसेंट वर्ल्ड में अपने देखें, बहुत क्या नाम है, मसलन रिसेंट पास्ट में अगर हम देखें,
سیٹلائٹس پہ ٹی وی پہ بہت سے ایسے اسپیکرز ہم کو نظر آتے ہیں کہ وہ کتنی بہترین اسپیچز کرتے ہیں، غدیر کو کتنا بہترین طریقے سے وہ ڈیفائن کرتے ہیں اور ہسٹری اتنی اچھی بیان کرتے ہیں کہ کیا کہنے. اور بہت سے لوگ کنفیوز بھی ہوتے ہیں، ہاں اتنا اچھا بیان ہے اس کا، یقیناً یہ ہمارا ہوگا. نہیں، انسان جو بولتا ہے ضروری نہیں ہے وہ وہی ہو، بلکہ the way he react، جو اس کا عمل ہوتا ہے وہی انسان ہوتا ہے. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امتحنوا شیعتنا عند مواقیت الصلاۃ، ہمارے شیعوں کو نماز کے ٹائم پہ تم جج کرو، امتحان نماز کے ٹائم پہ ان کو ایگزامن کرو. یعنی خالی بولنے سے نہیں چلے گا کہ ہم تو یہ ہیں، ہم تو وہ ہیں، ہم یہ کر دیا ہم نے، نہ، جو امام نے کرائٹیریا دیا اس کرائٹیریا کو ہم کو فالو کرنا ہوگا. تو بہرحال میں اپنی بات کو اس سے زیادہ اس موضوع پہ نہیں لینا چاہ رہا ہوں. تو سب سے اہم انسان کی زندگی میں اس کا فکر کا رول ہوتا ہے. انسان جو سوچتا ہے وہی کرتا ہے. جتنی بھی میٹھی میٹھی، اور انسان دنیا میں آج بہت سے لوگ بیچارے بیوقوف بن رہے ہیں. بہت سے لوگ فرض کی میڈیا لوگ بیوقوف بنا رہے ہیں، ہم یہ کر سکتے ہیں، ہم یہ کریں گے. کچھ کہنے سے کسی کا بھلا نہیں ہوتا، بھلا ہمیشہ عمل کے ذریعے ہوتا ہے. ہم آپ کو بہت ساری مثال، ابھی دنیا میں کتنے لوگ بھوکے مر رہے ہیں بیچارے. ہم اپنے انڈیا پاکستان اور سب کانٹیننٹ کو دیکھ لیں اپنے، ٹھیک ہے. خود فرض کیجئے مڈل ایسٹ میں جو لوگ لیبر کلاس کے لوگ رہ رہے ہیں ان کا کیا حال ہے، جو ڈیلی ویجز پہ کام کر رہے تھے ان کا کیا حال ہے، ٹھیک ہے. ان کے لیے ہم بہت میٹھی میٹھی باتیں، فرض کیجئے ہم ہر روز سوشل نیٹ ورک پہ لڈو اور بریانی اور مثلا روسٹڈ چکن اور مختلف قسم کی غذائیں جو ہے اس کو امیج تیار کر کے ہم اس کو پوسٹ کرتے رہیں، کیونکہ اس سے ان کا پیٹ بھرے گا؟ اس سے کبھی نہیں پیٹ بھرے گا. یعنی فکر کا بھی حال یہی ہے، بولنے کا بھی حال. بولنا یعنی صرف میٹھی میٹھی تصویریں اپلوڈ کرنا. انسان کی قیمت، انسان کی پہچان اس کے بولنے سے نہیں ہوتی. کسی کا پیٹ میری زبان سے نہیں بھرے گا، بلکہ اس کا پیٹ جب اس وقت بھرے گا جب ہم اس کے لیے روٹی لے کے جائیں گے. اس کا پیٹ اس وقت بھرے گا جب ہم اس کے لیے اس کی بیسک نیڈس کو پرووائڈ کریں گے. تو بات کلیئر ہو گئی کہ انسان اپنی فکر کا تابع ہوتا ہے. انسان کی پہچان، مولا کائنات کی ایک بہت اچھی حدیث ہے، ویری انٹرسٹنگ، آپ نے اکثر سنا ہے، تکلموا تعرفوا، ٹھیک ہے. تم بولو تم پہچانے جاؤ گے. یعنی تم اندر سے کیا ہو، بات جو ہے انسان کی صرف انسان کو پہچانوا دیتی ہے. اور انسان کی زبان سے جو ہے وہی بات نکلتی ہے جو اندر سے ہوتا ہے انسان. اور اندر سے جب انسان جو ہوتا ہے وہ اپنے بات کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے انسان اپنے آپ کو ظاہر کر دیتا ہے. تو میں اپنی اس بات کو، اس حصے کو یہیں روکتا ہوں. کیا ہے کہ انسان کی پہچان انسان کی فکر کے ذریعے ہوتی ہے. ایک دوسری چیز، انسان کے عمل میں اور کردار میں اور اس کے ایکشن میں وہی چیز ظاہر ہوتی ہے جو وہ سوچتا ہے. ایسا امپاسبل ہے کہ انسان سوچے کچھ اور کرے کچھ اور. ہاں، ایک انسان غافل ہے، اس کو معلوم نہیں وہ کیا کر رہا ہے، دیوانہ ہو گیا ہے، he can't think properly، اس کا انٹیلیکٹ ایک دم کرپٹ ہو گیا ہے، تو اس آدمی کی بات نہیں ہو رہی ہے. لیکن ایک آدمی کے جس کی عقل ہے، اس کے پاس، وہ سوچتا ہے، سمجھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، وہ انسان جب بھی کوئی کام کرے گا تو وہ محال ہے کہ جیسے آپ ایگزام پیپر پہ کوئی بچہ بیٹھ کے ایگزام لکھ رہا ہے، تو اگر وہ اس کا ذہن صحیح، دماغ صحیح ہے تو وہ لکھے گا وہی جو اس کے ذہن میں ہوگا. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آسمان سے اس کے اوپر وہی نازل ہو جائے یا کوئی آ کے اس کو جو لکھ رہا ہے، اگر خود سے لکھ رہا ہے تو وہی لکھے گا کہ جو اس کے ذہن میں ہوگا. تو انسان کی فکر کا اس کے عمل میں زمین تا آسمان ایک بنیادی اہم رابطہ ہے. تو ہر انسان کو کیا ہے، سب سے پہلے کس چیز کو صحیح کرنا ہے؟ اپنی فکر کو صحیح کرنا. کنسپٹ آف گاڈ اینڈ ہز وننس ان اسلام کا سب سے بنیادی تعلق جو ہے، یعنی اسلام میں تصور خدا اور اس کی وحدانیت کا تصور، اس کا سب سے بنیادی تعلق انسان کی فکر سے ہے. اسلام سب سے پہلے انسان کی فکر کو فوکس کرتا ہے. اسلام سب سے پہلے چاہتا ہے، ہم لوگ جب کسی کی ہدایت کرتے ہیں تو ہم اس کو نماز سکھاتے ہیں، روزہ سکھاتے ہیں، یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو. نہیں، اسلام سب سے پہلے یہ کہتا ہے کہ تم سب سے پہلے عمل کی اصلاح سے پہلے انسان کی فکر صحیح کر دو. بہت سے لوگ ہدایت کرتے ہیں، دوسروں کو چاہتے ہیں، کبھی نیور ڈسکس نہ کیجیے، کبھی بھی کسی کے چھوٹے چھوٹے اعمال کی طرف اس کو پوائنٹ آؤٹ نہ کیجیے. دیکھیے کہ اس کا روٹ کاز کیا ہے. انسان کے عمل کا بنیادی سبب اور روٹ کاز اس کی فکر ہوتی ہے. تو ہمیں سب سے پہلے جس چیز کو صحیح کرنا ہے، آج بہت سے لوگ خدا پہ ایمان رکھتے ہیں. بہرحال کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ جو سے کہ I don't believe in God، ہم کو اللہ پہ ایمان نہیں. سارے جتنے بھی مسلمان ہیں سب اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کس خدا پہ اور کیسے، مثلا کون سا خدا ان کے ذہن میں. ہر انسان نے اپنا اپنا خدا بنا رکھا ہے. ہر انسان نے اپنے لیے ایک تصور وحدانیت بنا رکھا ہے. ہر انسان نے اپنے ذہن میں خدا کی تصویر بنا رکھی ہے، اور وہ جو تصویر بنائی ہے اسی خدا کی وہ عبادت کرتا ہے. ہمیں سب سے پہلے اس تصویر کو کلیئر کرنا ہوگا. ہمیں سب سے پہلے اس تصویر کو کرسٹل بنانا ہوگا. ہمیں اسی خدا پہ ایمان رکھنا ہوگا کہ جو خدا جو ہے وہ اسلام کا خدا ہے.
ہمیں اسی خدا پہ ایمان رکھنا ہوگا جو خدا گویا یعنی حقیقت میں ریالٹی میں اس خدا کا وہ تصور ہونا چاہیے. تو کنسپٹ آف گاڈ اینڈ ہز وننس ان اسلام، اس درس کے ذیل میں ہم سب سے پہلے کس موضوع پہ گفتگو کریں گے؟ اب میں آپ کو عناوین کا انٹروڈکشن کرا دوں. سب سے پہلا جس چیز پہ ہم ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ہم جس چیز پہ ڈسکس کریں گے وہ ہے کائنات کے سلسلے میں انسان کا تصور. کائنات کے سلسلے میں انسان کا کیا تصور ہے؟ آپ جانتے ہیں the world surrounding us، ہمارے اطراف میں جو دنیا ہے، ہر انسان پہ فرض یہ ہے کہ وہ اس دنیا سے متعلق ایک تصور رکھے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جیسے فرض کیجیے آپ اپنے گھر میں آپ کے گھر میں جو چیزیں ہیں تو ان چیزوں کا آپ سے کوئی ریلیشن ہے، ٹچ ہے آپ کا. ایسا نہیں ہے کہ وہ ان سے کوئی آپ کا ربط نہیں ہے. فرض کیجیے راستے میں آپ چلتے ہیں، راستے میں کبھی گاڑی آپ کے رائٹ سے چلتی ہے، کبھی آپ کے لیفٹ سے چلتی ہے، کبھی ایک سامان یہاں رائٹ میں رکھا ہے، ایک لیفٹ میں رکھا ہے، کوئی اس کارنر پہ رکھا ہے، کوئی اس کارنر پہ رکھا ہے. آپ یو ڈونٹ کیئر فار دیٹ، آپ کا کوئی رابطہ نہیں اس سے. ٹھیک ہے اپنی جگہ، بیکاز آپ صرف اپنے راستے پہ چل رہے ہیں، آپ اس کو فکس نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کو اس پہ اختیار نہیں ہے. آپ کا بہت لمیٹڈ ریلیشن اور رابطہ ان چیزوں سے ہے. صرف آپ کا رابطہ آپ کے راستے سے ہے اور سامنے آنے جانے والی گاڑیوں سے، کہ آپ نہ ان سے ٹکرائیں نہ وہ آپ سے ٹکرائیں، آپ اپنی سیدھی منزل پہ جاتے رہیں. لیکن جو آپ کے پوزیشن میں ہے، جو آپ کے اطراف میں، فرض کیجیے آپ کے گھر میں آپ کا روم، آپ کا بیڈ روم، آپ کا ڈائننگ ٹیبل، آپ کا مثال کے طور پہ فرض کیجیے آپ کا اسٹڈی روم، یا فرض کیجیے آپ کا لیب، جو بھی آپ کے گھر میں ڈیوائسز، گیجٹس ہیں، سامان ہیں، وسائل ہیں، وہ سب آپ کے رابطے میں. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ ہر ایک چیز کی ایک جگہ معین کرتے ہیں، ہر ایک چیز کو اس کی جگہ پہ رکھتے ہیں. ایسے نہیں ہے کہ فرض کیجیے آپ نے سامان سارا پھینکا ہوا ہے، آپ اس کی پرواہی نہیں کرتے ہیں. آپ یہ بتائیے اگر کوئی کسی کے گھر میں آپ جائیں، سامان اس کا سارا اسکیٹرڈ ہو، بیڈ جو ہے ایسے مثلا پڑا ہوا ہو، کچن کا برتن ایسے پھینکا ہوا ہو، اور فرض کیجیے اس کے کپڑے ایسے پھینکے ہوں، آپ کو اس انسان کے سلسلے میں کیا تصور ہوگا؟ آپ کیا سوچیں گے؟ آپ یہ سوچیں گے کہ کیسا لوبالی انسان، اس کو اپنی چیزوں کا خیال نہیں ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی انسان جو اپنے اطراف میں جو چیزیں ہیں ان سے آنکھ بند کر کے نہیں رہ سکتا. آپ کے سامنے کپڑا پھینکا ہوا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ اٹھا کے اس کو کبڈ پہ رکھیں گے. آپ کے سامنے فرض کیجیے آپ کا کوئی موبائل پھینکا ہوا ہے، کوئی دوسرا کھانے کا سامان پھینکا ہوا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ اس کو اٹھا کے اس کی جگہ پہ رکھیں گے. کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ کا اس سے ایک رابطہ ہے، آپ اپنے آپ کو اس سے بالکل الگ ہٹ کے سوچ نہیں سکتے کہ اپنی پرسنل لائف تک محدود کیا ہے. اسلامی نقطہ نظر سے پوری دنیا انسان کے لیے گھر کی حیثیت رکھتی ہے. ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ، دنیا کا ہر انسان جو ہے، دنیا کی ہر چیز، ایون انسیکٹس، جانور، سمندر کی مچھلیاں، ہر ایک چیز جو ہے وہ ہم سے رابطہ رکھتی ہے. ہر ایک چیز کے بارے میں ہمیں سوچنا ہوگا. ہمارا لائف اسٹائل، ہمارا طرز زندگی ایسا ہونا چاہیے کہ ہر چیز کو ہم سے تکلیف نہ پہنچے، کسی بھی چیز کو ہم سے تکلیف نہ پہنچے. آپ کو میں چھوٹا سا اگزامپل دوں. ایک روایت آپ اکثر سنتے آئے ہیں، آپ نے کبھی اس زاویے سے اس پہ غور کیا ہے جو بات میں آپ کے حوالے کروں؟ کیا آپ نے روایت سنی کہ جب امام زمانے کو ظہور ہوگا تو حتیٰ سمندر کی مچھلیاں بھی خوش ہوں گی؟ کیا مطلب ہے سمندر کی مچھلیاں خوش ہوں گی؟ کیا سمندر کی مچھلیوں کو امام جو ہے وہ ہر روز کا دانہ پہنچائیں گے لے جا کے؟ خوش ہونے کا مطلب کیا ہے؟ خوش ہونے کا مطلب کیا؟ اس زمانے میں انسان اتنا میچورڈ ہو جائے گا، اس کا وے آف تھنکنگ اتنا لیول اس کا بڑھ جائے گا کہ وہ آج کا انسان دیکھیے نا، جتنا بھی کاربن ہے، جتنا بھی مثال کے طور پہ پولوشن ہے، وہ یا آسمان پہ جاتا ہے، اوزون لیئر کو کرپٹ کرتا ہے، یا فرض کیجیے سمندر پہ جاتا ہے. ابھی تو الحمدللہ لاک ڈاؤن نے دنیا کو پاک کر دیا، ٹھیک ہے، وہی دنیا کتنی خراب ہو گئی. سمندر میں آپ دیکھیں، یا فرض کیجیے یہ گلوبل وارمنگ جو ہو رہی ہے کس کے سبب ہو رہی ہے؟ اسی کاربن کے سبب، یہی پالوشن کے سبب، یہی ایکسٹرا ہیٹ کا بڑھ جانا، دنیا کے وسائل کا صحیح استعمال نہ کرنا. ہر انسان جو ہے وہ اپنے اعتبار سے اور اپنی ضرورت کے اعتبار سے کسی بھی چیز کو استعمال کر رہا، ٹھیک ہے. وہ دنیا کی دوسری چیزوں کو اپنا گھر سمجھ کے استعمال نہیں کر رہا ہے. دنیا کے دوسرے لوگ آج دنیا میں فرض کیجیے تھرڈ ورلڈ اور سیکنڈ ورلڈ، آپ کے گھر میں فرض کیجیے کبھی کلاسز آپ نے دیکھے ہیں کہ یہ جو ہے وہ تھرڈ کلاس کا مثلا گھر میں فرد ہے، اس کو تیسرے درجے کی زندگی حاصل ہے. فرض کیجیے فلاں بیٹا تیسرے درجے کی زندگی رکھتا ہے، فلاں بیٹا دوسرے درجے کی زندگی رکھتا ہے، فلاں شخص جو ہے گھر میں پہلے درجے کی زندگی رکھتا ہے. گھر میں ایسے کچھ، آپ کا ڈائننگ ٹیبل پہلے درجے کا، آپ کا کبڈ جو ہے دوسرے درجے کا، آپ کا واش روم سوری ٹو سے آپ کا تیسرے درجے کا. ایسا نہیں ہے، بلکہ اس گھر کے اندر آپ کے سارے جتنے بھی وسائل ہیں وہ سب آپ کے اپنے ہیں. آپ ہر ایک کو آپ اون کرتے ہیں اور ہر ایک کو آپ جو ہے وہ بہترین طریقے سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر آپ کے فرض کیجیے مثلا گھر کے ٹیلی ویژن میں کوئی خرابی ہوگی تو آپ اس کو فکس کرتے ہیں.
آپ کے اگر فرض کیجیے مثلا پانی حمام اور پائپس میں اگر کوئی خرابی آ گئی تو آپ پلمبر کے ذریعے اس کو فکس کرواتے ہیں. یعنی ہر وہ چیز کی جس کو آپ اون کرتے ہیں اس کو اپنا سمجھ کے آپ اس کو فکس کرتے ہیں. کسی کو بھی آپ نیگلیکٹ نہیں کرتے ہیں, کسی کو بھی آپ چھوڑ نہیں دیتے ہیں, جوتے کے طرح آپ رون نہیں دیتے ہیں. اسلام کا کنسپٹ یہ ہے, دنیا کے سلسلے میں اسلام کا کنسپٹ یہ کہ دنیا, یہ پوری دنیا یہ آپ کے لیے آپ کے گھر کی حیثیت رکھتی ہے. اس میں کوئی کیٹیگری نہیں, اس میں فرسٹ ورلڈ, سیکنڈ ورلڈ, تھرڈ ورلڈ کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے. اگر کوئی فرسٹ ورلڈ, سیکنڈ ورلڈ, تھرڈ ورلڈ کا اگر کوئی کنسپٹ لے کر آتا ہے تو وہ کنسپٹ, وہ اس کی فکر کی مشکل ہے. یعنی اس کا مطلب وہ اپنے محدود, مثال کے طور پہ جیسے نیشنلزم ہے, میں اس بات کو واضح کرتا چلو گھر کے تفصیل طلب موضوع ہے, نیشنلزم کا کوئی گزر اسلام میں نہیں ہے. میں یہاں ایک اور بات عرض کرتا چلوں, آپ اکثر روایت سنتے ہیں جب 15 اگست آتا ہے تو انڈینز 14 اگست آئے تو ہمارے مثلا پاکستانی بھائی یا ہر ملک کا جب نیشنل ایونٹ آتا ہے تو کیا کرتے ہیں, مسلمان اگر ہو تو یہ روایت نقل کرتے ہیں, حب الوطن نصف الایمان, رسول اللہ کی حدیث ہے, اور زبردستی تھوکتے ہیں رسول اللہ پہ کہ رسول اللہ نے اس کو ہندوستان کے لیے, پاکستان کے لیے اور عرب کے لیے اور ایسٹ کے لیے, ویسٹ کے لیے بیان کیا ہے. کوئی ربط نہیں ہے رسول خدا کی اس حدیث کا. اصل اسلام نے پورے دنیا کے ہر انسان کو یہ جو جغرافیکل ڈائیگرامس ہیں تو ہم انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں. ہم نے اپنے بینیفٹس اور اپنے کیا نام ہے مفاد کے پیش نظر جو ہے, اپنے فائدوں کے پیش نظر ہم نے دنیا کو اتنے حصوں میں بانٹا ہے. بھلے اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں. اسلام میں آج آپ دیکھ لیں, فرض کیجئے انہی سرحدوں میں بانٹ کے جو دنیا کا ایسٹ لوگوں نے جمع کر رکھا ہے, آپ اگر اس کا نقشہ تیار کریں, گراس تیار کریں تو کیا صورت ہوگی. آج بھی دنیا میں ایسی کنٹریز ہیں کہ جہاں لوگ یعنی بیسک چیزیں, بیسک نیڈز ان کے پاس نہیں پہنچ پا رہی. کیوں نہیں پہنچ پا رہی ہے؟ کیونکہ ہم نے اس کو صحیح طریقے سے ڈسٹریبیوٹ نہیں کیا. آج بھی دنیا میں ایسے لوگ ہیں, افریقہ کے بعض ممالک ایسے ہیں کہ جہاں دنیا کے فقیر ترین افراد رہتے ہیں, فقیر ترین افراد. They don't have daily meal to survive. آج کے کورونا کے سبب دنیا میں بہت سے لوگ بھوکے ہو رہے ہیں, پریشان ہو رہے ہیں. ایسی کیفیت جو ہے وہ ویسٹ افریقہ میں, سینٹرل افریقہ میں یا دنیا کے دوسرے اور ممالک میں آپ دیکھیں, یا فرض کیجیے ساؤتھ امریکہ کے دوسرے علاقوں میں یا دنیا کے اور دوسرے علاقوں میں, آپ بعض ایسے علاقے ہیں دور افتادہ, ان میں آپ دیکھیں یہ چیزیں بہت نیچرل ہیں. ہر روز وہ پریکٹس کرتے ہیں اس چیز کی, شب و روز اس چیز کو دیکھتے ہیں. کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ انسان نے اپنی مفاد کے مطابق اپنی سرحدیں بانٹی, اپنی ضرورت کے مطابق اپنی سرحدوں کو بانٹا ہے. اسلام میں اس کا کوئی دخل نہیں. تو کیا مطلب ہے, کیا کہنا چاہ رہے ہیں ہم آج اسی بات پہ ہم اپنی, کیونکہ آلموسٹ میرا ٹائم بھی جو ہے 2 منٹ میرے بچے ہیں, 25 منٹ ہونے والے ہیں. تو آج ہم اس بات پہ کنکلوڈ کریں گے کہ سب سے پہلے جس چیز کو ہم بیان کریں گے وہ یہ کائنات کے سلسلے میں ہمارا کیا تصور. ہر انسان کا, جیسے ہر انسان کا اپنے گھر کے سلسلے میں ایک تصور ہوتا ہے, ایک ریلیشن ہے گھر کی ہر چیز کا, اسلامی نقطہ نظر سے, انسانی نقطہ نظر بھی, اسلام کو ہٹا دیجیے, کائنات کی ہر چیز سے متعلق ہمارا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہونی چاہیے, ہمارا ایک ریلیشن ہونا چاہیے اس سے. ہم اس سے اپنے مفاد کو مد نظر رکھ کے اس سے اپنا رابطہ توڑ نہیں سکتے. ہم اپنے رابطے کو محدود نہیں کر سکتے, ہم ایسٹ ویسٹ میں اپنے رابطے کو بانٹ نہیں سکتے. تو جو حدیث کو میں مکمل کر دوں کہ رسول خدا کی جو حدیث تھی کہ حب الوطن نصف الایمان, تو اس کا اصل کوئی رابطہ نہیں ہے حب الوطن ہے, بلکہ اس کو دوسرے انداز سے کہی, انسان جس سرزمین میں رہتا ہے اسلامی نقطہ نظر سے, انسانی نقطہ نظر سے اس سرزمین کا جو ہے امین ہوتا ہے, اپنے سرزمین کا محافظ ہوتا ہے. اس زاویے سے آپ دیکھیں, اسلام نے کبھی بھی یہ کسی کو یہ نہیں سکھایا کہ تم جس سرزمین میں ہو اس کے ساتھ دغا کرو, اس کے ساتھ بغاوت کرو, اس کے ساتھ دھوکہ کرو, اس سرزمین کے لوگوں کو تم ستاؤ. نہ صرف اپنی سرزمین, دوسری سرحد کے لوگوں کو بھی اسلام ستانے کو نہیں کہتا. تو حب الوطن نصف الایمان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہم اپنے اصل انسان کا وطن جو ہے وہ پوری کائنات ہے. اصل انسان کا وطن وہ سرزمین ہے کہ جہاں خدا کا نام لیا جائے. اصل انسان کا وطن جو ہے وہ سرزمین ہے کہ جہاں خدا کی عبادت ہو سکے. سورہ رات کی اور سورہ قصص کی آیتیں اس سلسلے میں وہ انشاءاللہ آئندہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. تو ایک تو یہ کائنات کے سلسلے میں انسان کا تصور. پھر کائنات کے سلسلے میں جب انسان کا تصور ڈیولپ ہوتا ہے, 2 طرح کے بنیادی تصور ہیں, مادی مٹیریلسٹک آئیڈیالوجی اور کیا نام ہے الہی آئیڈیالوجی. ٹھیک ہے, جو خدائی تصور کائنات کا اور مادی تصور, ان دونوں کے اپنے اپنے اثرات ہیں. اس پہ ہم ڈسکس کریں گے ان کے کیا اثرات ہیں, ان کے کیا کیا جو ہے وہ فائدے اور نقصانات ہیں انسان کی زندگی میں. پھر اس کے بعد کائنات کا کوئی خالق ہے تو کیسا ہے. آپ بہت ساری تھیوریز ہیں, مثال کے طور پہ ایتھسٹ ہیں وہ اس کا انکار کرتے ہیں, تو ہم ان کو کس طرح ایڈریس کریں, ان کی باتوں کو ہم کس طرح جواب دیں. دوسری چیز ہے کہ کائنات کا خالق ہے تو کیسا خالق ہے, اس کی صفات کیا ہے, خالق اور ہم میں کیا رابطہ ہے. تیسری چیز اس کی صفات کیا کیا ہے.
चौथी चीज, हमने उसको सब कुछ सारे इख्तियारात उसको दे दिए, अब हमारे इख्तियारात क्या रहेंगे? इंसान बिल्कुल मजबूर है, डिटरमाइंड है इंसान की लाइफ कि नहीं, प्री डिटरमाइंड है, मसलन डिजाइन है कि ऐसे ही होना है, अब कोई चेंज नहीं आ सकता, इस्लाम इस सिलसिले में क्या कहता है। तो ये सारे वो जुज़ी मौज़ूआत होंगे इंशाल्लाह। फिर उसके बाद बहुत से लोग मजहब से जुड़े हुए हैं। आज हम जो बात कर रहे हैं आपके सामने, बहुत से लोगों को अच्छी नहीं लगती है बात। क्यों नहीं अच्छी लगती है? क्या वजह है? मजहबी बातें अच्छी नहीं है इसलिए नहीं अच्छी लगती हैं, या इसका कोई दूसरा सबब है? मजहबी बातों को पेश करने वालों ने इतना बुरे तरीके से मजहबी बातों को पेश किया कि लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो गया। आज मजहब से ज्यादा जो है दूसरी बातों पे लोग ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। अभी आधे घंटे फर्ज कीजिए कोई दूसरा सब्जेक्ट हम डिस्कस करें, कोई सीरियल लगा दें, कोई कार्टून शो लगा दें या कोई फिल्म लगा दें, तो लोग अट्रैक्शन के साथ देखेंगे। क्या वजह है? क्या मजहबी बातों में अट्रैक्शन नहीं है या मजहबी लोगों में अट्रैक्शन नहीं है? मजहबी बातें अट्रैक्टिव हैं, लेकिन मजहब को जिन्होंने पेश किया, जिन्होंने रिप्रेजेंट किया मजहब को, उन्होंने इस तरह मजहब को पेश किया कि मजहब से खासकर यूथ की मजहब, हमने यूथ के लिए मजहब को कहाँ पेश किया? हमारे लेक्चर, हमारी मजलिसें, हम उनके सवालात कहाँ हमने उनका जवाब दिया? हमने कहाँ उनसे डिस्कस किया? हमने कहाँ उनके मेंटरिंग की? हमने कहाँ उनके जहनों की तरफ तवज्जो दी? तो खलासा ये सारे मौज़ूआत हैं, इंशाल्लाह इन पे हम डिस्कस करेंगे। अभी मैं अपनी बात को यहीं रोकता हूँ, अगर इस सिलसिले में किसी का सवाल हो तो मैं हाजिर खिदमत। इस सिलसिले में अर्ज करूं, मैंने अभी अर्ज किया आपकी खिदमत में कि जिस मुल्क में हम रहे, जिस सरजमीन में रहे, मैंने अर्ज किया था ये जुमला, तो हर इंसान पे फर्ज ये कि उस सरजमीन की हिफाजत करे। अपनी सरजमीन, हत्ता सरहद के बाहर भी दूसरों को नहीं सता सकता, चले जाए कि अपनी सरजमीन। लेकिन ये इस हुक्म का दारोमदार इस हदीस पे नहीं, मैं ये करना चाह रहा हूँ। इस हुक्म के दारोमदार के लिए दीगर इस्लामी तालीमात ऐसी हैं कि जिन पे ये हुक्म बेस्ड है। इस हदीस से हम असल इस हदीस का मफहूम ही कुछ और है। इंशाल्लाह किसी दिन आपकी खिदमत में तफसील सिलसिले में अर्ज करेंगे। इस्लाम का बुनियादी कानून है, के बाद रिकॉर्ड भी हो रही है, कभी भी इससे कोई इस्तेमाल कर सकता है। इस्लाम का बुनियादी कानून ये है कि आप जिस जगह हो, हत्ता आप दूसरे मुल्क में सफर के लिए जा रहे हैं, वो आपका ना मुल्क है ना आपकी कंट्री, आप गए 4 दिन बाद आप वापस आ जाएंगे, आपका बिजनेस ट्रिप है या आप ट्रैवल पे यूं ही गए, आप गए हैं मिसाल के तौर पे वीकेंड, क्या नाम है, वेकेशंस पे आप गए हैं, आप जिस सरजमीन पे भी जा रहे हैं, आपको हक नहीं है कि आप उस सरजमीन को खराब करें, उस सरजमीन को नुकसान पहुंचाएं। चाहे वो दूसरे की हो या आप, मसलन इस्लाम में जो हुक्म है कि आप दूसरे की मिल्कियत को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इसका क्या दूसरे की मिल्कियत, यानी जिस जगह भी आप हैं, ये मिल्कियत जो हम जिस मुल्क में रहते हैं, हमारे पास फर्ज कीजिए उस मुल्क का पासपोर्ट है, तो वो मुल्क मेरी मिल्कियत नहीं है, बल्कि उस मुल्क में हमें रहने की इजाजत है। वो मिल्कियत पूरे इंसानों की है, उस मुल्क में जितने भी अफराद रहते हैं वो तमाम इंसानों की है। सो हुआ हमें क्या इख्तियार है उस मुल्क की जिसमें सारे लोग शरीक हैं। फर्ज कीजिए एक घर है, एक प्रॉपर्टी है जिसमें 5 भाई शरीक हैं, क्या कोई एक भाई उस प्रॉपर्टी को खराब कर सकता है? हरगिज़ खराब नहीं कर सकता, उसको इजाजत नहीं है। हत्ता इस्लामी कानून के मुताबिक जब तक सारे भाई इजाजत ना दे वो बेच नहीं सकता। अगर बेचेगा भी तो पहले वो अपने भाइयों को बेचेगा, दूसरों को बाद में बेचेगा। तो इसी तरह किसी मुल्क में अगर किसी सरजमीन में हम रह रहे हैं तो हम पे हराम है कि हम उसमें कोई ऐसा तसर्रुफ करें जिससे उसको नुकसान पहुंचे, उसके अमन को नुकसान पहुंचे, उसके लोगों को नुकसान पहुंचे, दूसरे इंसानों को नुकसान पहुंचे, फिजा को, एनवायरमेंट को, दरख्तों को, ये सारी चीजों को। तो अपने मुल्क का तहफ़्फ़ुज़, उसकी हिफाजत ये वाजिब है, लेकिन ये इस रिवायत से साबित नहीं। मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ, मराज तक़लीद ने जो कहा है उनका अपना एक बुनियादी फलसफा इस सिलसिले में दूसरी रिवायात है। इस रिवायत का अगर हम इसका एक मफहूम आम कर देंगे तो फिर हर एक इस मफहूम से इस्तेफादा करेगा, फिर हर एक दूसरे को जो है वो काफिर कहेगा। अब फर्ज कीजिए मिसाल के तौर पे 2 मुल्क जिनमें आपसी तफाहुम नहीं है, मुल्की सतह पे सियासी, मैं उस मुल्क के बाशिंदों की बात नहीं, मोमिनों की बात नहीं कर रहा हूँ, सियासी तफाहुम नहीं है, तो अब दोनों ही मुल्क वाले जो है वो क्या हुक्मुल वतन निस्फुल ईमान की रिवायत इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि होता भी आया। दोनों कहेंगे कि हम हक पे हैं। तो यानी ये रिवायत का मिसयूज है, रिवायत का गलत इस्तेमाल है। रिवायत इस यहाँ के लिए रसूलुल्लाह ने नाजिल नहीं की थी, नहीं बयान की थी। अपने मुल्क, अपनी सरजमीन की हिफाजत करना, न सिर्फ ये बल्कि अपनी सरहदों से बाहर दूसरे मुल्कों की भी हिफाजत करना हर इंसान का इंसानी, इस्लामी, दीनी और मुल्की फरीज़ा है। जी, ये इस सिलसिले में जज़ाकल्लाह है, ये पूरे दुरूस होंगे इंशाअल्लाह।